بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین، ہمارے اپنے درس کا جو سلسلہ درمیان میں روک دیا تھا ہم نے، اب دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. فی الوقت ہمارا اپنا جو موضوع چل رہا ہے، جو موضوع جاری تھا، وہ اصل میں علماء اور مفکرین کے درمیان کا فرق، علماء اور مفکرین کا فرق. موضوع کا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ مفکرین جو ہوتے ہیں، مسلمان مفکرین، چونکہ اپنے زمانے کے حالات سے جڑ کر بات کرتے ہیں تو لوگوں پر ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا نظر آتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے، اگر کسی پر آدمی اچھے طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مثبت طریقے سے لوگوں کی سوچ بدلیں، لوگوں کے دین و ایمان کو درست کریں، یہ اچھی چیز ہے. لیکن جو نقطہ اصل میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اچھے علماء کی تربیت اگر حاصل نہ ہو، اچھے علماء کی زیر نگرانی علم حاصل کرنا نصیب نہ ہوا ہو، تو بڑے سے بڑے مفکر بھی مختلف مقامات پر مختلف قسم کی ٹھوکریں کھائیں. دوسرے الفاظ میں ایسی غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی غلطی قابل گرفت تھی کہ نہیں تھی، مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کے نتیجے میں جو دین کے عقائد یا دین کے بنیادی اصول ہیں ان میں خلل مسلمانوں کے اندر داخل ہونے لگا، اس حیثیت سے کہ ان کا اثر بہت زیادہ ہے، ان کا اثر عوام پر بہت زیادہ ہے، اور لوگ ان سے متاثر ہونے کے نتیجے میں جو بات ان سے سمجھتے ہیں اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں. انداز یا تو کہے انداز تحریر یا انداز گفتگو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسلوب اور انداز کی قوت کی وجہ سے لوگ ان کی بیان کردہ باتوں کو بھی دین کا حصہ اس معنی میں ماننے لگتے ہیں کہ وہی دین ہے، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں جو اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے وہ غلط ہے. اب یہاں کسی کو غلط قرار دینے، کسی کو صحیح قرار دینے سے زیادہ اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا دین کے نام پہ گفتگو کرنے والے جو بات دین کے نام پہ بتا رہے ہیں کیا واقعی وہ دین کی بات ہے؟ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، آمنت برسول اللہ آمنت باللہ
وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، رسول پر ایمان لاتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد آپ کی گفتگو سے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ جو نقطہ ہے یہی وہ نقطہ ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع کو شروع کیا تھا اور الحمدللہ کافی اس کے حلقات آپ نے سنے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے بطور مثال، بطور نمونہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا انتخاب کیا تھا کہ اس دور کے ایک مفکر کی حیثیت سے، بڑا نام ان کا ہے، بڑی شہرت ہے، بین الاقوامی سطح پر سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، لوگ ان کا نام جانتے ہیں، ان سے جڑے ہوئے ایک اچھا خاصا سلسلہ، ایک بڑا حلقہ ان سے وابستہ ہے۔ لیکن مولانا گرچہ شہرت حقیقت میں اپنے منہج، اپنے انداز اور اپنے طرز فکر اور طرز تحریر کی وجہ سے ایک اچھے اور مستند عالم سے زیادہ ایک آزاد مفکر کی حیثیت سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی تھی کہ مولانا وحید الدین خان صاحب، جو ہم نے بتایا تھا کہ مفکر اکثر ٹھوکر کھاتے ہیں، تو مولانا وحید الدین خان صاحب بحیثیت مفکر جو گفتگو وہ کر رہے ہیں، جو باتیں وہ لکھ رہے ہیں اور زمانے سے لکھ رہے ہیں، فی الوقت جو افکار اور نظریات ان کے اپنے ہیں، ان میں سے وہ کون سے افکار ہیں جو کتاب و سنت یا سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق نہیں ہیں۔ گرچہ بظاہر وہ کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی، کافی کچھ باتیں ہم نے پچھلے اپنے جو حلقات تھے، پچھلے جو ہمارے دروس تھے، اس میں ہم نے سنے۔ جو کچھ باتیں اور باقی رہ گئی ہیں ان باتوں کو ہم لوگ مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو اختتام تک پہنچا سکیں۔ آخری جو گفتگو ہماری ہوئی تھی وہ یہ کہ مولانا نے اسلامی شریعت کی وہ باتیں، وہ حقائق جو مسلمہ ہیں، عقائد کی باتیں یا بنیادی اصول کی باتیں جو مسلمہ ہیں امت مسلمہ کے نزدیک، قرآن کے نص سے ثابت ہیں، احادیث کے الفاظ سے ثابت ہیں، وہ نہیں جس کے سمجھنے میں اختلاف ہو یا سلف صالحین کے زمانے سے جس میں جو ہے گنجائش نظر آتی، وہ مسائل نہیں۔ یہ وہ مسائل کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جن کا تعلق قرآن کے واضح نص سے ہے، جن کا تعلق نبی کی سنت سے ہے، ان میں کہاں کہاں وہ ہٹے ہوئے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر، بہت ہی سرسری ہم نے جائزہ لیا، اور اس میں بھی مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے زیادہ زور اس پر نہیں دیا کہ انہوں نے جو استدلال کیا ہے اس کا رد یا اس کا جواب یا اس کی غلطی کتنے انداز سے واضح ہوتی ہے، اس پر ہم نے زیادہ زور نہیں دیا۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ صرف آپ کے سامنے اس عقیدے کا تذکرہ کر دیں کہ جو عقیدہ سلف صالحین کے منہج اور عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، اور بطور مثال کہیں ایک آدھ ہم نے مثالیں دے دی کہ دیکھیں قرآن کی اس آیت سے، حدیث کے اس لفظ سے ان کی غلطی واضح ہوتی ہے۔ ورنہ اگر مقصد خود مولانا کی پوری فکر کا جائزہ لینا، پوری تحریر کا خلاصہ رکھنا اور ان کے ایک ایک مسئلے کو لے کر اس کی وضاحت کرنا اگر ہوتا تب تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ مقصد ہم نے براہ راست یہاں مولانا وحید الدین خان صاحب کے افکار کا تفصیلی جائزہ نہیں رکھا ہے، مقصد ہمارا ہے علماء اور مفکرین کے درمیان کا فرق، اور بحیثیت مفکر مولانا وحید الدین خان صاحب نے جن موضوعات میں دخل اندازی کی، علماء کے منہج اور علماء کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے فکری طور پہ کیا گمراہیاں ان کی تحریروں میں، ان کی گفتگو میں آئی ہیں، یہ ہم لوگ صرف بتانا چاہ رہے ہیں بطور مثال کے۔ اسی لیے زیادہ میں مزید تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے کچھ اور حوالے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ مولانا کے پاس ایسے کون سے غلط افکار ہیں جن سے علماء سلف کبھی اتفاق نہیں کر سکتے، یا سلف صالحین کے اقوال اور ان کی اپنی تحریروں سے کھلا اختلاف ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہیے کہ قرآن کی بعض آیتوں کا جو سیدھا مفہوم ہے، احادیث کی بعض الفاظ کا سیدھا مفہوم ہے، ان کے خلاف ان کی تحریر میں جو باتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے درس میں مجھے دو تین باتیں ان کی تحریروں سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی ہے وہ یہ، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کلام ہے، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین کے دو بنیادی مصدر، دین کے دو بنیادی مراجع۔ لیکن قرآن اور سنت کو کیسے سمجھنا چاہیے، اس سلسلے میں
قرآن مجید کی آیتوں میں، احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ صحابہ اکرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھ رہے تھے، انہوں نے دین کو جیسے سمجھا اسی انداز پہ سمجھنا چاہیے. سلف صالحین کے منہج کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی ان کا جو طریقہ ہے دین کو سمجھنے کے سلسلے میں اسی پر چلنا چاہیے. اور ہمیشہ سے اس سلسلے میں کافی تحریریں، کافی تقریریں اس میں موجود ہیں، جو لوگ ڈھونڈنا چاہیں تو ان کو یہ مسئلہ مل جائے گا. سلف کے منہج کی اتباع یہ گمراہی کے زمانے میں ہدایت کی ضمانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا جہاں ذکر فرمایا، وہاں آپ نے یہ فرمایا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں ایک جنت میں. صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ گروہ جو میرے اور میرے صحابہ، یا وہ جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں. تو گمراہی کے زمانے میں ہدایت کی ضمانت ہے صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ. لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں گے، جس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ضمانت قرار دیا، مولانا وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ عین یہودی طریقہ ہے. یہ طریقہ عین یہودی طریقہ ہے. میں آپ کے سامنے ان کی تحریر پڑھ کر سناتا ہوں. یہ ماہنامہ الرسالہ ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب کی طرف سے شائع ہونے والا. اکتوبر 2010 کا جو شمارہ ہے، اس میں انہوں نے جنوبی ہند کا سفر، جنوبی ہند کے سفر پر آئے تھے تو اس سفر نامے کی پوری روداد لکھی ہے. اس سفر نامے میں ایک مجلس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی نے ان سے ایک آیت کریمہ ہے، وہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے یعنی یہودیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اہل کتاب نے کیا کیا؟ اپنے مذہبی رہنماؤں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا. یہ آیت کریمہ کسی نے ان سے پوچھی کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث منقول ہے، حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا، جبکہ ہم نے تو کبھی ان کو خدا نہیں بنایا تھا. اس لیے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل کتاب میں سے تھے، پہلے وہ جانتے تھے. انہوں نے آ کر کہا ہم نے خدا نہیں بنایا تھا ان کو. پھر اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو خدا بنا لیے، کیا مطلب ہے سمجھنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عدی بتاؤ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر تمہارے علماء کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو تم اسے حلال سمجھ لیتے، تمہارے علماء کسی چیز کو حرام قرار دیتے تم اسے حرام مان لیتے؟ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا ہاں یہ تو ہوتا تھا، ہم یہ تو کرتے تھے کہ ہمارے علماء جس کو حلال کہتے ہیں ہم حلال مان لیتے، وہ جسے حرام کرتے حرام کر لیتے. تو مولانا نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ حلال و حرام کرنے کے معاملے میں ان کو مرجع بنا لینا، انہی کو، یہی جو ہے تمہارا ان کو خدا بنا لینا، اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم نے حلال و حرام کے معاملے میں انہی کو مرجع بنا لیا، انہی کو مرجع بنا لیا، تب پھر اس کا مطلب تم نے ان کو خدا بنا لیا. مولانا نے آیت کی وضاحت اسی حدیث کی روشنی میں بالکل اسی انداز میں کی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے نقل کی. وہ یہ کہ یہودیوں نے کیا کر لیا تھا، اپنے مذہبی رہنماؤں کو ہی مستقل بذات مرجع بنا لیا تھا کہ وہی مرجع، وہ بول دیں تو دین ہے، وہ نہ بولیں تو پھر دین نہیں. اب اس کے بعد آگے کیا لکھتے ہیں، یہ آپ عبارت سنیے. کہتے ہیں موجودہ زمانے کے تقریباً تمام مسلمان عین اسی روش پر قائم ہیں. صفحہ نمبر 30 اکتوبر 2010 کے اس الرسالہ میں صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں موجودہ زمانے کے تقریباً تمام مسلمان عین اسی روش پر قائم ہیں، یعنی یہودیوں کے روش پر. موجودہ مسلمان عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہے. عام طور پہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہے، ہمارے اسلاف کا اس پر عمل رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسا فرمایا ہے وغیرہ. یہ طریقہ عین یہودی طریقہ ہے، یہ طریقہ عین یہودی طریقہ ہے. مسلمان کے لیے صرف ایک ہی مستقل بالذات حوالہ ہے اور وہ خدا اور رسول کا حوالہ ہے.
اس کے علاوہ جو حوالے مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں وہ بلا شبہ یہودی اتباع کی حیثیت رکھتے ہیں. اکابر کا منہج، اسلاف کا منہج، اکابر کا منہج، اسلاف کا منہج اور بزرگوں کا منہج سب اسی کی مثالیں ہیں، سب اسی کی مثالیں ہیں. دیکھیے ایک چیز بتاتا ہوں، یقیناً اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہے کہ مستقل بذات وہی مرجع ہیں، وہی مرجع ہیں، اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی معنوں میں وہ ان کو خدا بنا رہا ہے، حلال و حرام کا اختیار ان کو دے رہا ہے، قرآن و سنت کو نہیں، اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو نہیں دے رہا ہے. لیکن سلف کے منہج کی پیروی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مستقل بذات مرجع بنا لیا جائے. سلف کے منہج کی پیروی کا مطلب یہ کہ مرجع کتاب و سنت ہی ہیں، لیکن کتاب و سنت کی سمجھ کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرجع بنانے کا حکم دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، صحابہ جو وقت کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنایا ہے. اب یہاں یہ بات جب انہوں نے لکھی عین یہودی طریقہ، دو میں سے ایک بات ہے، یا تو انہوں نے سلف کے منہج کی اتباع کا معنی نہیں سمجھا، معنی نہیں سمجھا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ سلف کے منہج کی پیروی کا مطلب ان کو مرجع بنا لینے والی بات نہیں ہے، قرآن و سنت کو ان کے نہج پر چل کر سمجھنے والی بات ہے اس میں، اور انہی کو مرجع بنا لینا، کتاب و سنت کو چھوڑ دینا، جیسے اہل کتاب اپنی آسمانی کتابوں کو چھوڑ کر اپنے مذہبی رہنماؤں کو سب کچھ بنا بیٹھے تھے. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اب یا تو یہ کہا جائے کہ مولانا نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں، سمجھے بغیر جو ہے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، تو جہالت کے ساتھ گفتگو کرنا بہت بڑی غلطی ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اتباع سلف یا اتباع منہج سلف کا معنی، لیکن آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے. اور آپ یہ اگر اتفاق نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی جو دعوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، اختلاف کے زمانے میں صحابہ کو جو معیار اللہ کے نبی نے قرار دیا، کہا حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، تو تم اس اختلاف کے زمانے میں کیا کرو، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑے رہو. تو اختلاف کے زمانے میں اللہ کے نبی جن صحابہ کے منہج کو پکڑنے، جن کے منہج پر چلنے کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ اس کو عین یہودی طریقہ قرار دے رہے ہیں. یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ مفکرین کی راہ میں یہ منہج سلف کا جو ایک اصول ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے منہج سلف کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پابند ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے اس انداز میں جیسا آپ کا دل چاہے. آپ کو پابندی کرنی پڑے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس انداز سے قرآن کو سمجھنا سکھایا ہے، آپ اسی انداز میں قرآن کو سمجھیں، اسی انداز میں قرآن کی تشریح اور تفسیر کریں. ہاں، زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسی تفسیر کے مصداق یا اس کی مثالیں دسیوں ملتی جائیں گی. سائنس کی تحقیقات یا زمانے کی ترقی آپ کے سامنے جو تفسیر ہے، شریعت کا جو معنی و مفہوم ہے، مزید اس کی وضاحت کرتا جائے گا، مثالیں بڑھتی جائیں گی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نئے زمانے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہ تفسیریں پرانے زمانے کی تھی، نئے زمانے میں قرآن کو نئے تفسیر کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ مفکرین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، اس لیے کہ مفکرین کی بنیادی سوچ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو پرانے زمانے میں جس طرح سمجھا گیا اس کے بجائے نئے انداز میں سمجھانا چاہیے. اور عام طور پہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ باتیں ہم وہی پرانی کرتے ہیں لیکن اسلوب اور انداز نیا ہے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تشریح یا احادیث کی تفسیر ایک نئے انداز سے نیا معنی دیا جاتا ہے، بلکہ یہ تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پرانے لوگوں نے اس معنی کو سمجھا ہی نہیں. اور خود مولانا نے کئی جگہ پہ کیا ہے. مولانا کی تحریروں پہ نظر رکھنے والے جانتے ہیں، اکثر مثالوں میں، اکثر احادیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ تمثیل کی زبان ہے. جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ مثال کی زبان میں کہا گیا ہے، لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو حقیقت سمجھ لیا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہا ایک مثال کی زبان ہے، لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ حقیقت میں آئیں گے. یاجوج ماجوج یا اس کے بعد دجال، کہا دجال تمثیل کی زبان میں اللہ کے نبی نے کہا. تو جو لوگ حقیقی معنوں میں سمجھ رہے تھے انہوں نے اس کو گویا سمجھا ہی نہیں.
تو یہ خود مولانا کی لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے سلف کے منہج کی بات کرنا. تو اس لیے یہاں جو ہے اس بنیاد ہی کو ڈر ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے زمانے میں ہدایت کا معیار قرار دیا ہے, تو اس کو جو ہے باطل قرار دے رہے ہیں. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے یہ دی. مولانا کی تحریر میں ایسی اور کئی باتیں ہیں. ایک اور ان کی تحریروں کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ مولانا کا یہ دعویٰ ہے کہ امت مسلمہ اس دور میں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج, ہماری اپنی جو کنڈیشن موجودہ زمانے میں, اس وقت امت کے اندر ایک بھی عالم ایسا نہیں رہ گیا جو امت کی صحیح رہنمائی کر سکے. خاص طور پہ پچھلے 300 سال میں پوری امت میں, ہندوستان کی بات نہیں, پوری امت مسلمہ میں ایک بھی عالم ایسا باقی نہیں رہ گیا جو امت کی صحیح رہنمائی کر سکے. میں پہلے عبارت سنا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالتا ہوں. دیکھیں عبارت مولانا سے کسی نے جو ہے مطلب اس قسم کی جو ابھی میں نے پہلا مسئلہ ذکر کیا, اس گفتگو کی روشنی میں کسی نے سوال کیا کہ مولانا سلف صالحین میں ایک دوسرے پر مسائل میں گرفت وغیرہ کا جو ماحول ہے وہ تو ملتا ہے, لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ سلف کو بالکل نہیں مانتے, سلف کا بالکل اعتراف نہیں کرتے. یہ کسی نے اعتراض مولانا کے سامنے ذکر کیا. تو مولانا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. حقیقت میں سلف کو جتنا مانتا ہوں اتنا زیادہ آپ بھی نہیں مانتے, یہ مولانا کہتے ہیں. پھر اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ سلف کو وہ کیسے مانتے ہیں. سلف کو وہ کیسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سلف کی جو بھی یعنی اسلاف ہمارے جو گزرے ہیں ان کی کوششیں جو بھی رہی ہیں ان کے ایک طرح سے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اور قرآن کی تفسیر کو, احادیث کو, احادیث کی تشریحات وغیرہ کو جو ہے, قرآن کو اور احادیث کو جو علم تھا قرآن اور سنت, ان دونوں کو کی حفاظت کی اور ان دونوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کو اور احادیث کو ہم تک ان لوگوں نے پہنچایا. اس حیثیت سے کہتے ہیں میں ان کی اس فضل و کمال کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ سلف نے جو کارنامہ انجام دیا کہ اس دین کو محفوظ کر دیا, ایسا پچھلی امتوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ان کی آسمانی کتابیں ضائع ہو گئی لیکن سلف صالحین نے ان کتابوں کو محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا دیا, میں مانتا ہوں. لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے سلف کی دین کی سمجھ, دین کے سلسلے میں ان کی سمجھ. اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں, کیا واقعی اس کو بھی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں اس معاملے کا دوسرا پہلو یعنی سلف کو ماننے کا جو دوسرا پہلو ہے جو جدید حالات سے تعلق رکھتا ہے. کہتے ہیں یہ جدید حالات تقریباً 300 سال سے دنیا میں موجود ہیں. جدید حالات, زمانے کے بدلتے حالات جو تقریباً 300 سال سے دنیا میں موجود ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اس دور کے علماء نئے حالات کو سمجھ نہ سکے, وہ بدلے ہوئے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی دینے میں ناکام رہے. پھر سے سنیے عبارت. کہتے ہیں کہ یہ جدید حالات تقریباً 300 سال سے دنیا میں موجود ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اس دور کے علماء نئے حالات کو سمجھ نہ سکے, وہ بدلے ہوئے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی دینے میں ناکام رہے. آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری امت کا ایک گروہ برابر جو ہے حق پر قائم رہے گا. کب تک؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, فیصلہ آ جائے. تو یہ امت خیر سے کبھی خالی ہوگی نہیں, ایک طبقہ برابر باقی رہے گا. کیوں اللہ کے نبی نے یہ کہا؟ اور یہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. حتی یأتی امر اللہ, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. کیوں ایسا ہوگا؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دین آخری دین ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد اس دنیا پر حجت قائم کرنی, اس دنیا پر حجت قائم کرنے کے لیے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ خیر سے یہ دنیا خالی ہو جائے یا امت کی رہنمائی کرنے والے یا حق کی ترجمانی کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں. ایسا ہوگا ہی نہیں, برابر ایک جماعت یہ قائم اور باقی رہے گی. لیکن مولانا کیا کہتے ہیں؟ مولانا کی کہنا یہ ہے کہ پچھلے 300 سال سے دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے امت کی رہنمائی کرنے والے علماء آئے ہی نہیں دنیا کے اندر. دیکھیں عبارت پھر پڑھتا ہوں. کہتے ہیں جدید حالات تقریباً 300 سال سے دنیا میں موجود ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اس دور کے علماء نئے حالات کو سمجھ نہ سکے, وہ بدلے ہوئے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی دینے میں ناکام رہے.
یہ چیز جو ہے ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بالکل خلاف، اور دوسری بات جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ، دیکھیے بات یاد رکھیے، اس وقت مغربی دنیا کا جو مسلمانوں کے خلاف، مغربی دنیا یا اسلام دشمنان جو بھی ہیں، ان کے اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑی کوشش ہے اس امت کا رشتہ اس کے اپنے دین سے کاٹ دیا جائے، اس امت کا رشتہ اس کے اپنے دین سے کاٹ دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی، حضرت عمر کی شہادت سے شروع ہوا، باطنی آئے، مختلف فرقے وجود میں آئے، دین سے مسلمانوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اصل قوت دین ہی ہے۔ آپ اس سلسلے میں تاریخ کی بہت ساری تحریروں کا جائزہ لے سکتے ہیں، آپ اگر پڑھ کر دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا گمراہ فرقے جو بڑے بڑے وجود میں ہیں ان میں سے کئی معاملہ نظر آتا ہے۔ لیکن جو بات آپ کو اور مجھ کو جو ہے سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آج کے دور میں بھی وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے اندر جو بیداری سے مراد دین کی طرف لوٹنے کا مزاج ہے۔ بیداری کا ایک مفہوم لوگوں کے نزدیک جو ہے بالکل جو ہے میدان میں نکلنا، ہنگامے کرنا، وہ بیداری نہیں، دین کی طرف لوٹنے کا جو ایک مزاج ہے۔ پہلے کے مقابلے میں عبادتوں میں ترقی ہے، پہلے کے مقابلوں میں دین کی پابندی زیادہ ہے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر شریعت کی پابندی کا مزاج اللہ کا فضل و کرم ہے جو بڑھ رہا ہے۔ اس بیداری کو روکنے یا اس بیداری کو ختم کرنے کا جو ہتھیار، جو ذریعہ یہ لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں مغرب کے لوگ، وہ یہ کہ اس امت کا رشتہ علماء سے کاٹ دیا جائے۔ علماء سے اگر رشتہ کٹ گیا تو خود بخود لوگوں کا تعلق کیا ہو جائے گا؟ دین سے کٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی دین کی ترجمانی وہ علماء ہی کر پائیں گے جن علماء کے قدم اس دین کے اندر گہرے اترے ہوئے ہوں، علم کی گہرائی تک جو اترے ہوئے ہوں وہی اس دین کی صحیح ترجمانی کر پائیں گے۔ ان کے مقابلے میں ایسے لوگ جن کی بنیادیں مضبوط نہیں، وہ لوگ اگر دین کے رہنما بن جائیں گے تو ظاہر بات ہے قرآن سے ان کا رشتہ کمزور ہوگا، احادیث سے رشتہ کمزور ہوگا، اسلام کے نام پہ گفتگو کریں گے لیکن ان کی گفتگو اسلام سے کتنا تعلق رکھتی ہے یہ مسئلہ ہے۔ یہ اس وقت کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علماء سے امت کو کاٹ دیا جائے یا دور کر دیا جائے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے جو فتنے ہیں ان میں کا ایک زمانہ ایک حالت یہ بھی لکھی ہے کہ ہوگا یہ کہ علماء جب اٹھا لیے جائیں گے رفتہ رفتہ تو کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، یہ فتنہ ہوگا۔ تو یہاں جو بات مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ کہ مولانا کی یہ تحریر، اور یہ تحریر بطور نمونہ ہے، ورنہ یہ بات مولانا کی گفتگو میں دسیوں مقامات پر آپ کو ملے گی کہ امت کے علماء امت کی رہنمائی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں۔ 300 سال میں امت کی رہنمائی نہیں کی گئی ہے، تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوا کہ 300 سال سے امت کی رہنمائی کا تقاضا علماء پورے نہیں کر سکے، تب علماء کی ضرورت نہیں رہی، علماء کی طرف لوٹنے کا مزاج نہیں رہا، یہ علماء آپ کوئی رہنمائی کر ہی نہیں سکتے، تو علماء سے کاٹنے والی بات یہ امت کے حق میں بہت بڑا جرم ہے۔ علماء سے امت کو کاٹ دینا، امت کو اس کے علماء سے دور کر دینا، یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور جانے یا انجانے، اس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے، جانے یا انجانے مولانا کی تحریروں نے یہ کام بہت خوب کیا ہے۔ ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں میں نے صرف ایک عبارت نقل کی، ورنہ ان کی تحریروں میں ایسی دسیوں مثالیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں۔ تو مجھے آپ کے سامنے یہی بتانا ہے کہ مولانا نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں کیسی بنیادی غلطیاں ہیں، اور جو آدمی اس قسم کی تحریریں پڑھے گا پھر کیسے وہ اپنے علماء کے تعلق سے حسن ظن باقی رکھے گا، کیسے وہ علماء سے جڑے گا اور کیسے وہ دین سے براہ راست جڑے گا۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر امت کا رشتہ براہ راست جو ہے دین سے کٹ جاتا ہے جب علماء سے کٹتا ہے۔ تو یہ ان کی تحریر کی ایک بہت بڑی اور جو ہے خرابی تھی یا خامی تھی جو آپ کے سامنے میں نے لائی۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی نقل کرتا ہوں۔ مولانا کا جو ہے عام طور پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو مولانا کی تحریروں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت گہرے علم کی روشنی میں لکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض جگہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے دینی تعلیم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں، بعض وہ معلومات مولانا کی تحریروں میں لگتا ہے کہ ان کی نظر میں نہیں ہے وہ معلومات۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بولوں، جملہ بڑا نظر آئے گا آپ کو، لیکن میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کے بارے میں کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر افضل قرار دیا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔
منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض سے گفتگو کی اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا. رسولوں کے درمیان فرق مراتب کہ کوئی زیادہ افضل ہیں, کوئی کم, ان کے مقابلے میں کم فضیلت والے ہیں, یہ مسئلہ شریعت کا نص کا مسئلہ, قرآن کی آیت کا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اولو العزم کہا, رسولوں میں سے کچھ اولو العزم ہیں. اور مفسرین نے جیسے قرآن کی دوسری آیتوں کی روشنی میں بتایا کہ یہ 5 انبیاء ہیں, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, پہلے حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اولو العزم کہا گیا. یہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ اول انبیاء ہیں. لیکن مولانا کی تحریر آپ سنیں, میں آپ کو سناتا ہوں. الرسالہ مارچ 1984 1984 کے الرسالہ, مارچ 1984 کا جو الرسالہ ہے اس میں صفحہ نمبر 38 پر انہوں نے لکھا ہے, خدا, یہ ان کی عبارت ہے, مولانا کی عبارت ہے, دیکھیں, خدا کے تمام رسول ایک ہی دین لے کر آئے, ان میں سے کوئی رسول نہ دوسرے رسولوں سے افضل تھا اور نہ ان میں سے کسی کا دین دوسرے کے دین کے مقابلے میں زیادہ کامل. پھر سے پڑھتا ہوں عبارت, ذرا باریکی سے دیکھیں. کہا خدا کے تمام رسول ایک ہی دین لے کر آئے, ان الدین عند اللہ الاسلام اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ بات نہیں, اس میں وہ قابل اعتراض. لیکن اگلا جو جملہ انہوں نے لکھا, کہا ان میں سے, یعنی جو رسول دین لے کر آئے, ان میں سے کوئی رسول نہ دوسرے رسولوں سے افضل تھا اور نہ ان میں سے کسی کا دین دوسروں کے دین کے مقابلے میں زیادہ کامل. ایسا معاملہ, ایسا عقیدہ رکھنا, یہ جو ہے مطلب قرآن کے صریح نص کے خلاف. جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ صرف ایسا نہیں, اکثر بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, ایک عجیب مزاج ہے لوگوں کا, جب اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے جو ہے سینکڑوں کتابیں, 200 کتابیں لکھی ہیں, اس کی کتاب میں کہیں 1-2 الفاظ, 1-2 عبارتیں اس قسم کی غلط آ جاتی ہیں تو کیا فرق پڑتا, ہو جاتا ہے, قلم سے چوک ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے جو ہے لغزش قلم, لکھنا کچھ چاہ رہے تھے, لفظ کچھ نکل گیا, لکھنا کچھ چاہ رہے تھے, لفظ کچھ نکل گیا, اس کو پکڑ کر یہ کہنا کہ اس کا عقیدہ ہی یہ ہے, یہ بہت غلط بات ہے. صحیح ہے, کہا جائے گا کہ لغزش قلم کو آپ ان کا عقیدہ مت بناؤ. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ مولانا کی تحریروں کی جو باتیں خاص طور پر میں نے پچھلے دروس میں ذکر کی ہے, یہاں بتا رہے, یہ وہ باتیں ہیں جو پڑھنے والے کو یہ خاص قسم کا عقیدہ دیتی ہیں, خاص قسم کا عقیدہ دیتی, جو دین کی سمجھ کو پوری طریقے سے الٹ کر رکھ دیتی. یہ مسئلہ ایک قلم کی لغزش کا نہیں ہے, یا گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے چوکنے کا نہیں ہے, یہ تو بالخصوص جو ہے جو بنیادی اصول ہیں ان کے سلسلے میں غلطی کا معاملہ ہے. تو ایک اور مثال ہے کہ جو حقیقتیں شریعت اسلامیہ کی مسلمہ حقیقتیں, رسولوں کا ایک دوسرے کے مقابلے میں افضل اور برتر ہونا, کہتے ہیں کہ کوئی رسول کسی کے مقابلے میں افضل نہیں ہے, سب برابر ہیں, ایک درجے کے رسول. اس کا کوئی اثر ہو نہ ہو, کم از کم یہ تو ہوگا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, قرآن کا جو واضح نص ہے, قرآن کا جو واضح پیغام ہے, اس کے آپ منکر ہیں, آپ اس کا انکار کر رہے ہیں انجانے میں, اور اگر آیت پڑھنے کے بعد بھی اصرار کریں تو پھر جانتے بوجھتے. تو یہ جو چیزیں ہیں مولانا کی تحریروں میں اس قسم کی کئی ایک باتیں آتی ہیں, عام پڑھنے والا شاید ان کی طرف توجہ نہ دے, لیکن ایک آدمی جسے شریعت کا علم ہو وہ جب پڑھے گا تو اس قسم کی بہت سی باتیں نکل کر آئیں گی. میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ اور بھی نقل کرتا ہوں کہ علمی غلطیاں جن کو کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم کی قدر اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے, نہ اس کی جذباتی کیفیت, نہ اس کی بزرگی, وہ سب چیزیں ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن دین کے اندر اتھارٹی بننے کے لیے, دین کے اندر مرجع بننے کے لیے, اسلام کے نام پر گفتگو کرنے کے لیے ایک عالم کو جتنا مضبوط اور شریعت کے حقائق سے جتنا گہری واقفیت ہونی چاہیے, اس کے پیش نظر آپ دیکھیں کہ اس قسم کی غلطیاں, اس قسم کی واضح غلطیاں رکھتے ہوئے مولانا کو کوئی آدمی اپنے دین کے لیے مرجع سمجھنے لگے تو اس کو کیا کہا جائے گا. میں آپ کے سامنے ایک اور چیز نقل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی جاتی تھی, وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام. وحی بعض علماء نے وحی مطلوع, وحی غیر مطلوع تقسیم کیے, کہا کہ ایک تو وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن مجید, اور ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ آپ اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں, وہ تو وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے. یہ تو ہو گئی بات وحی مطلوع اور غیر مطلوع کی. جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچنے کا ذریعہ ہے, وحی کیسے پہنچتی ہے, کئی طریقے
قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. وحی کی یہ قسم تو یہ ہے وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے رسول سے اور ان کو حکم دے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے طور پر گفتگو کی, کوہ طور پر, طور کے پہاڑ پر گفتگو کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی. اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے. وحی دینے کا سیدھا طریقہ ایک کہ اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے بات کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا. وحی اللہ تعالیٰ نے نماز کی وحی کی, نماز کا حکم دیا. وحی کی ایک قسم یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے. وحی کی دوسری قسم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دل میں ایک بات ڈال دیں, نبی کے دل میں ایک بات ڈال دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں, اور ڈالنے کا مطلب کوئی خیال نہیں جو آ گیا ایسے ہی, نبی کو پوری طریقے سے یقین دلا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اس کی مثال مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی, ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نفث فی روعی پھونک ماری ہے میرے اندر, یعنی میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها, کہ کوئی نفس اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ لے لیں. اس لیے تم کیا کرو, اللہ سے ڈرو اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرو رزق. تو یہ ہوتا ہے دل کے اندر بات ڈال دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں. یہ دوسری شکل ہے وحی کی. وحی کی تیسری قسم ہے, تیسری شکل وہ ہے خواب دکھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبی کو خواب دکھاتے ہیں اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. یہ مسئلہ سب جانتے ہیں. سب سے واضح مثال اس سلسلے میں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے ابراہیم نے خواب میں دیکھا اور بیٹے کے سامنے بات رکھی, بیٹا تیار ہوا, ذبح کرنے گئے. تو انبیاء کے پاس وحی جو بھیجی جاتی ہے اس کی تیسری قسم خواب ہیں انبیاء کے, انبیاء کو آنے والے خواب. اور چوتھی جو شکل ہے وہ یہ کہ فرشتہ, اور خاص طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی تک آئیں. اب یہ فرشتہ یا تو اپنی اصلی شکل میں آئیں, ایسا کم ہوتا ہے, اپنی اصلی شکل میں آئیں, یا دوسری شکل یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے کسی انسان کی شکل میں آئے, جیسے حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے, یا مشہور حدیث الاعرابی میں ایک بدو کی شکل میں آئے فرشتہ. اور تیسری شکل یہ کہ فرشتہ کیا کریں, فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے لیکن دکھائی نہ دے, لیکن وحی جو کیا کرے وہ دل میں ڈالنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس, گھنٹی کی جیسی مسلسل آواز ہوتی ہے ویسے مسلسل مجھے وحی سنائی جاتی. فرشتہ خود آتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا, صرف جو ہے آواز وحی کی آتی ہے. چار یہ جو ہے واضح شکلیں ہیں, چار صورتیں وحی کی. اور یہ مسئلہ جو ہے شریعت اسلامیہ کا ایک واضح مسئلہ ہے. اب ذرا دیکھیں مولانا جن کی علم کی گہرائی کی بڑی لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں, ذرا سا آپ دیکھیں کہ جو ہے کتنا گہرا علم ہے. کسی سوال کرنے والے نے, یہ کتاب ہے قیامت کا الارم مولانا کی طرف سے جو چھپی, مولانا کے بعض لوگوں نے ان کے نام سے جو چھاپی بنگلور سے, اس میں قادیان سے کسی نے ان سے سوال کیا مسئلہ اجزاء وحی کی حقیقت کیا ہے, یعنی وحی کی کتنی اقسام ہیں, کیا وحی کا تعلق صرف انبیاء سے ہوتا ہے, کیا اب ہر قسم کی وحی بند ہے. یہ اصل میں قادیان سے پوچھنے والا جو آدمی ہے وہ قادیانی ہے, اور مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت جو تھا, اس کے اپنی تفسیرات کے مطابق اس نے کہا کہ وحی کی کئی قسمیں ہیں, اور وحی نبوت بھی کہتے ہیں کہ ذلی نبی ایک ہوتا ہے, بروزی نبی ہوتا ہے. میں بروزی نبی یعنی پورا نبی نہیں ہوں, نبی کا ذلی نبی ہوں. اس کی اپنی تفسیرات ہیں, باطل تفسیرات. ان کی روشنی میں اس نے سوال کیا. اب اس کا مقصد کیا تھا
کہ میرا اپنا جو عقیدہ ہے میں قادیانی ہونے کی حیثیت سے کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, یہ اس نے پوچھنا چاہا. اب مولانا اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ مولانا اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 71, قیامت کا الارم صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں کہ وحی کی صرف ایک قسم ہے, وحی کی صرف ایک قسم ہے, اور یہ وحی ہے جو فرشتے کے ذریعے پیغمبر تک پہنچتی ہے, جو فرشتے کے ذریعے پیغمبر تک پہنچتی ہے. یہ چوتھی قسم ہے صرف. پہلی تین قسمیں کہاں چلی گئیں؟ خواب میں وحی, خواب کے ذریعے نبی کو وحی دینا, تو قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء سے گفتگو کریں, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, قرآن کا مسئلہ ہے. اور آپ جانتے ہیں تذکیر القرآن, مولانا نے تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے بعد اگر وحی کی ان اقسام سے عدم واقفیت کی بات کریں, یا آپ یہ کہیں کہ یہ وحی ہے جو فرشتے کے ایک ہی وحی ہے, وحی کی صرف ایک قسم ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں, میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولانا کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بہت سی ایسی باتیں جو خالص علمی غلطیاں, اور ان علمی غلطیوں کے ساتھ آدمی کے علمی ورثے کا وزن جو متعین ہوتا ہے. جو لٹریچر انہوں نے چھوڑا ہے, جو لٹریچر وہ لکھ رہے ہیں, اس کا وزن کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اس آدمی کی علمی استعداد, اس آدمی کی علمی قابلیت سے پتا چلتا ہے. اس قسم کی بنیادی غلطیاں کسی کے پاس ہوں, پھر بھی وہ جو ہے بڑے علماء میں شمار کیا جائے, تو اب اس پر کتنا تعجب کیا جائے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ کچھ مثالیں تھیں ان کی علمی استعداد کے سلسلے میں. ایک چیز اور میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں, اور وہ چیز جو ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور وہ چیز واقعی معنوں میں جو ہے قابل توجہ ہمارے اور آپ کے لیے. آپ کو معلوم ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں, حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے, آپ کو پتا ہے مکہ کے اندر جس وقت یزید کی حکومت آئی, اس زمانے میں مکہ کے اندر, اس کے بعد یزید کی حکومت کے زمانے میں نہیں ہو سکا, بعد میں جا کر جب حجاج ابن یوسف گورنر متعین ہوا تھا, اس دور میں مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا, اور حدود مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جو ہے اختیار چلتا تھا. ایک مسئلہ پیش آیا تاریخی حیثیت سے, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا, جو انہوں نے وہاں خلافت کا اعلان کیا تھا, اہل علم کی ایک جماعت نے اسے خلافت برحق شمار کیا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا موقف کیا تھا. آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف کی طرف سے فوج آئی, حضرت عبداللہ ابن زبیر سے لڑائی کی, اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہونے لگی, تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ حضرت اسماء کے پاس جاتے ہیں, جا کر ان سے جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے حالات بگڑ رہے ہیں, حالات بگڑ رہے ہیں. حضرت اسماء کہتی ہیں اگر تم اپنے آپ کو جو ہے حق پر سمجھ کر رہے ہو تو تم لڑو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ, میں شہید کر دیا جاؤں گا تو میرے بعد جو ہے, میرے بعد یہ لوگ میری لاش کا مصلح کریں گے, یعنی انتقام لیں گے, میری لاش کی توہین کریں گے. تو حضرت اسماء نے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا بکری مر جائے تو مر جانے کے بعد اس کی چمڑی جو ہے چھل دی جائے, اس سے اسے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے, تو تم ڈرتے کیوں, تم اس کی فکر کرتے کیوں ہو, جاؤ لڑو. یہ مسئلہ تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک اجتہاد کے مطابق وہاں پر انہوں نے اسلامی خلافت کا اعلان کیا تھا, اور ایک تاریخ کا ایک مسئلہ ہے, کسی مناسبت سے ہم اس کی شرعی حیثیت پہ گفتگو کریں گے, لیکن یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے, ایک اچھی خاصی جماعت نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت برحق شمار کیا, ان کی خلافت کو. اب حضرت اسماء نے جو اپنے بیٹے کو ہمت بندھائی, میدان جنگ میں لڑنے کی جو ہمت دلائی, اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا نے جو بات لکھی ہے, اس جملے کو سن کر کہیں نہیں لگتا کہ واقعی معنوں میں اس صحابیہ کا تقدس یا ان کا احترام انہوں نے ملحوظ رکھا ہے. دیکھیں اصل میں مولانا کی تحریر کا ایک بہت اہم مسئلہ, انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہو سکتا ہے ہم لوگ اس پہ گفتگو کریں گے, کہ جہاد یا متعلقات جہاد یا طاقت کا جو استعمال کا جو باب ہے, اس معاملے سے مولانا کو کلی طور پر اختلاف,
ذرا برابر وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ اگلے درس کے اندر وہ بات آئے گی ہمارے سامنے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے کرتے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات النطاقین جن کو کہا جاتا ہے, ان پر کس قسم کا تبصرہ انہوں نے کیا, آپ اندازہ لگائیں. خاتون اسلام ان کی کتاب ہے, مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب ہے خاتون اسلام. اس کے صفحہ نمبر 204 پہ وہ لکھتے ہیں, اب یہ گفتگو ان کی ہے, کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کی ماں نے, جو الفاظ میں پڑھتا جا رہا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی نہیں, کچھ نہیں ہے, نام بھی نہیں, عبداللہ بن زبیر کی ماں نے ان کو ایک بڑے اقدام پر ابھارا. چنانچہ ایک شخص اقدام کا ارادہ چھوڑ چکا تھا, یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کی والدہ نے کیا کیا, ان کو ہمت بندھائی, آگے بڑھائی. تو ایک آدمی اقدام چھوڑ چکا تھا لیکن انہیں اس پر ابھارا, وہ دوبارہ اقدام کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا. شہنشاہ اکبر کی ماں, کون شہنشاہ اکبر؟ ہندوستان کا جو اکبر بادشاہ تھا. شہنشاہ اکبر کی ماں مریم مکانی نے اکبر کو ملا عبد النبی کے خلاف کاروائی سے روکا. چنانچہ اکبر ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے سے باز رہا. موازنہ دیکھیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ان کی والدہ جو ترغیب دلا رہی ہیں, ان کا موازنہ کس سے؟ اکبر کی, ملحد جو تھا اکبر کی ماں ملا عبد النبی کے خلاف وہ کاروائی کرنا چاہ رہا تھا, تو ماں نے, اس کی ماں نے اسے روکا. ان دونوں کا موازنہ ہو رہا ہے. راقم الحروف, اب دونوں کا موازنہ, ایک تو وہ ہو گیا, عبداللہ ابن زبیر کی ماں نے ان پہ ابھارا اور اکبر کی ماں نے کیا کیا, اسے روکا. دونوں کا موازنہ. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں راقم الحروف, یعنی میں مولانا خود اگر بچپن میں ماں سے محروم ہو جاتا, یا اگر مجھ کو ایسی ماں ملتی جو مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے پر اکساتی رہتی, تو یقینی طور پر میری زندگی کا رخ بالکل دوسرا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے انجام سے بچایا اور مجھ کو اپنی صداقت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا. یہ بالمعنی کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو سیدھے الفاظ میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حق میں ان کی ماں جو ہے اتنی بابرکت ثابت نہیں ہوئی جتنی جو ہے میری ماں میرے حق میں بابرکت ثابت ہوئی. اس لیے کہ اگر مجھے بھی عبداللہ ابن زبیر کی ماں جیسی مل جاتی تو میں بھی جو ہے اسی ذہن کا ہوتا, اسی سوچ کا ہوتا. اب مجھے جو ہے وہ حالات نہیں نصیب ہوئے. یہاں دو طریقے سے حضرت اسماء کی توہین ہے اور حضرت اسماء پہ طعن ہے براہ راست. اور صحابہ کے سلسلے میں یہ زبان جو اہل سنت کی زبان نہیں, یہ گمراہ فرقوں کی علامت ہے ہمیشہ سے صحابہ کے سلسلے میں. یاد رکھیے کہ حضرات صحابہ کا جو اختلاف تھا, اس اختلاف کے سلسلے میں بھی مستند اہل علم نے, سلف صالحین میں سے بڑے علماء نے تحقیق کے بعد, یا ایسی کوئی بات نہیں کہ صرف ڈر کر, تحقیق کے بعد یہ کہا ہے کہ ان کے سلسلے میں زبان کو روکنا یہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور مولانا نے یہاں کیا کیا ہے, موازنہ کر کے ایک تو اکبر کی ماں کو حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسماء سے افضل بتایا ہے, اور دوسرے اشارے کنایے ہی میں سے ہی اپنی ماں کو جو ہے حضرت اسماء سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے. یہ مولانا کی جو ہے تحریروں کا جو ہے رنگ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے مطلب اس دور کے مفکر ہیں, اس دور کے مجدد ہیں, اور اس دور کے پتہ نہیں کیا ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ دین کی وہ کون سی تجدید ہے جو دین کی ان بنیادوں کو گرانے کے بعد ہوتی ہے. دین کی ان بنیادوں سے کھلواڑ کرنے کے بعد, دین کی ان علمی اصولوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد دین کی کون سی تجدید ہوتی ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور ہم سمجھنا چاہتے بھی نہیں چاہیے ہم کو ایسی دین کی ایسی سمجھ کہ جس کے نتیجے میں دین کی ان بنیادوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوتا. آپ کو بتاؤں کہ مولانا کی یہ جو سوچ ہے, اگلے درس کے اندر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ مولانا کا جو سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے, انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے دو بنیادی موضوع ہیں, ایک ہے معرفت, دوسرا ہے دعوت. یہ جو دعوت کا جو تصور ہے, اس پر انشاءاللہ میں اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حقیقت میں مولانا کی ایک خاص سوچ ہے, اور بسا اوقات بعض قرائن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا کوئی خفیہ مشن ہے, کھلا مشن نہیں, کوئی خفیہ مشن ہے. اور میں لفظ آسانی سے نہیں کہہ رہا ہوں, اگلے درس کے اندر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. خفیہ مشن ہے کہ اس کا اثر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں. ان تحریروں میں جو باتیں اس قسم کی اونچ نیچ نظر آتی ہے, مولانا لکھتے ہیں, بہت کچھ لکھتے ہیں, لیکن جہاں ان کو جو جس بنیاد کو ہلانا ہوتا ہے ہلا کر چھوڑ دیتے ہیں. اب پڑھنے والا 10 اچھی باتیں پڑھ کر جہاں متاثر ہوتا ہے, وہیں اس کی ایک بنیاد ہل جاتی ہے. ایک کتاب سے ایک ہلی, دوسرے سے دوسری ہلی, 25 کتابوں کے بعد اس کی کوئی بنیاد نہیں رہ جاتی. پھر ہر چیز اس کے نزدیک جو ہے اس کی اپنی عقل کی بنیاد پر قابل اخذ اور قابل رد ہوتی.
پھر ایمان بالغیب کہاں رہ جائے گا، پھر سلف صالحین کے اصول کہاں رہ جائیں گے، صحابہ کا منہج کہاں رہ جائے گا، یہ سب چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ متفرق مثالیں تھیں، مجھے کہنے دیجئے کہ میں مزید مثالیں دینا نہیں چاہتا، اور یہ بات کہہ دوں آپ کو کہ اگر کوئی آدمی اگر اچھی علمی استعداد کے ساتھ ان کی کتابوں کو موضوع بنا کر پڑھنا چاہے کہ کہاں کہاں انہوں نے کتاب و سنت کے واضح نصوص سے انحراف کیا ہے اور کہاں سلف صالحین کے منہج سے انحراف کیا ہے، تو بہت مثالیں ان کو مل جاتی ہیں۔ الرسالہ کے اندر کئی ایک مثالیں میں آپ کے سامنے جو ہے دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا کہ مولانا کی تحریروں کا جائزہ لینا یہ خود بذاتی مقصود نہیں، اصل ہمارا نقطہ وہی ہے کہ مفکرین کا طرز فکر جو ہے، مفکرین کا اسلام کو سمجھنے کا جو انداز ہے، وہ اسی قسم کی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ ہر مفکر کے پاس غلطیوں کی ایک نئی فہرست، ہر مفکر کے پاس غلطیوں کی ایک نئی فہرست ہے۔ ان کے جذبات سے ہمیں انکار نہیں، ان کی جو کوششیں ان سے انکار نہیں، لیکن جو اصول ہے وہ یہ، امت کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مستند عالم عالم ہوتا ہے اور ایک مفکر مفکر ہوتا ہے۔ دین کی صحیح ترجمانی کرنے کا حق ایک اچھے عالم کو ہوتا ہے، مستند عالم کو ہوتا ہے۔ مفکر کو جذباتیت کا تو اختیار ہے، لیکن دین کی صحیح ترجمانی کرنے کی ضمانت اسے حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ بنیادوں سے وہ آدمی جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اسی پر بس کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے جہاد کا مسئلہ، جس سے مولانا کو جو ہے بنیادی طور پہ اختلاف نظر آتا ہے، اس پر ہم لوگ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔